بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن اسکول سے مس شازیہ کمال آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، اس ہفتے آپ کی اردو کی کتاب کے حصہ نثر میں جو سبق شامل ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف مصنف یعنی مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا فرمایا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ بھی تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ آپ نے 1914 میں وفات پائی۔ کسی شاعر نے شبلی کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے: آپ چاہتے تو ہیں اس بس میں شبلی لیکن، آپ چاہتے تو ہیں اس بس میں شبلی لیکن، حال دل دیکھیے اظہار نہ ہونے پائے۔ بیٹا یہ تھا مصنف کا مختصر تعارف۔ اب ہم مرکزی خیال کی جانب آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اخلاق ایک ایسا جز ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور اور ہر حال میں اس مثالی نمونے کے مطابق خود کو بھی ڈھالیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و سیرت ایک حیثیت سے عملی قرآن بھی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ پیارے بچوں، نصاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر، عائلی اور سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے۔ گھر میں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، کسی کے ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، فیاض اور راست کو تھے، کسی کھانے کو بھی برا نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ بقول شاعر: امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، خدا کے خاص پیغمبر محمد مصطفیٰ تم ہو۔ بیٹا اب ہم آپ کے سبق کے ان الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں تاکہ ان معنوں کی روشنی میں آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ اور وہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں زوجیت، نکاح یا شادی، اعانت، مدد یا سہارا، اوصاف، وصف کی جمع ہے جس کے معنی خوبیاں یا اچھائیاں ہیں،
صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ضیافت، دعوت یا کھانا کھلانا، درگزر، معافی یا چشم پوشی۔ خندہ، ہنستا ہوا شگفتہ، نرم خو، خوش خلقی۔ عیب جو، عیب ڈھونڈنے والا، عیب گیری، عیب ڈھونڈنا۔ نرم طبع، نرم مزاج یا نرم خو۔ مروب، روب میں آنا، اظہار تشکر، شکریہ کا اظہار۔ متانت، سنجیدگی یا بردباری۔ مصافحہ، ہاتھ ملانا، ہم رکاب، ہم سفر یا سواری کے ساتھ۔ سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ قدم رنجہ، تشریف لانا، باریابی، خدمت میں حاضر ہونا، یکجا، اکٹھے یا ایک جگہ۔ خندہ بہجوی، ہسمکھ یا خوش مزاج، مہربان طبع، رفیق و شفیق مزاج۔ تنگ گیر، سختی کرنے والا، راست گو، سچ و حق بات کرنے والا۔ دفتن، اچانک۔ آغوش پروردہ، زیر سایہ پلا ہوا۔ تناول، کھانا کھانا، خاطر شکنی، دل توڑنا۔ ہم نشینوں، ہم صحبت یا مصائب۔ تامل، تذبذب یا ہچکچاہٹ۔ اذن، اجازت۔ زعفران، ایک خوشبودار پودا۔ پیش دستی، پہل یا سبقت لینا۔ بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی جانب۔ اس سبق میں چند نکات کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو آتے ہیں ہم ان نکات کی جانب جو کہ ہمیں خلاصہ سمجھنے میں مدد دیں گے، اور وہ نکات کیا ہیں؟ رحمت العالمین، تحمل و برداشت، انکساری، صبر و شکر اور صداقت۔ بیٹا یہ وہ نکات ہیں جو کہ ہمیں اس سبق کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں 25 برس رہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، کسی کی درخواست رد نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوتے تھے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے اور ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج، نرم خو اور مہربان تھے، کوئی بری بات نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی ٹوہ میں رہتے تھے، بلا مقصد بات نہ کرتے، جب تک دوسرا بات ختم نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہتے، اپنی تعریف سننا پسند نہ فرماتے تھے، فیاض اور سچے تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، کسی کی توہین نہ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتے، کھانے کو برا نہ کہتے، جو ملتا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، سلام و مصافحہ کرنے میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے۔ ایک بار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹ پر بیٹھنے کو کہا تو وہ بے ادبی کے لحاظ سے نہ بیٹھے تو آپ نے انہیں گھر واپس جانے کو کہا۔ ایک بار نجاشی کے سفیر مدینے میں آئے تو صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوب خاطر و مدارت کی۔ عتبان بن مالک کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ان کے گھر کھانے کی دعوت قبول کی اور ان کی اجازت سے راہ سے ایک شخص کو بھی ساتھ لے لیا۔ کسی کی بات پسند نہ آتی
تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہ فرماتے۔ تو بیٹا یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اخلاق جو اس سبق میں شامل ہے۔ تو بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان بلکہ ہر مسلمان شخص اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر چلے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قیامت تک خدائی کے حقیقی رہنما تم ہو، قیامت تک خدائی کے حقیقی رہنما تم ہو، نبوت فخر کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ بیٹا یہ تھے آپ کے سبق کا خلاصہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان ہدایت کی طرف جو کہ تفویض کار کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ وہ ہدایت کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی میں اس سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، یعنی اس سبق کے عنوان کو تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ حوالہ مصنف کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی اس سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔